مرفوعات کے سبق میں چھٹا مرفوع ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ یہ افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں گے آج آپ کو۔ پھر اس کا اسم بھی آ جائے گا، اس کی خبر بھی آ جائے گی۔ لیکن جب اس کا اسم آئے گا وہ ہوگا کیا؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع۔ اس لیے اس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ پہلے آپ نے افعال ناقصہ نہیں پڑھے، شرمیات عامل میں شاید آپ نے پڑھے ہو، لیکن آج اس کا تھوڑا سا اوور ویو لے لیں۔ افعال ناقصہ جمع ہے فعل ناقص کی۔ فعل ناقص، فعل ناقص کی جمع ہو گئی افعال ناقصہ۔ دراصل فعل تو آپ کو پتہ ہے، فعل دا نا دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فعل وہ فعل تام ہوتا ہے، تام تام مانے مکمل بات۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے جو کہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ ناقص کا مطلب ہوا نامکمل بات۔ تو ایک طرف وہ والے فعل ہیں جو کہ مکمل بات دیتے ہیں، اور ایک طرف وہ والے فعل ہیں جو کہ ناقص ہیں، نامکمل۔ پھر وہ کسی طریقے سے ایک دوسری طریقے سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان افعال کو افعال ناقصہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جیسے جیسے آپ نے پڑھا ہے، پہلے پڑھا تھا آپ نے فعل لازم۔ لازم، فعل لازم میں ایسا ہوتا تھا کہ فعل لازم کو اپنا جملہ مکمل کرنے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی تھی، کسی مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جا آ، آیا وہ ایک مرد، کافی ہے۔ جا آ، صحیح نا؟ جا آ رجل، ایک آدمی آیا، تو بس بات ختم، رجل اس کا فاعل ہو گیا۔ جا فعل کے لیے رجل فاعل کافی ہے۔ تو رجل، سوری، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، بات مکمل۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ کہیں پہ ہوتا تھا فعل متعدی، اس کو مفعول بھی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جعل اللیلہ لباسا، اب لیلہ یہ وہ ہے، اس نے رات کو بنایا۔ اگر اتنا ہی ہوتا نا کہ جعل اللہ، اتنی بات کرتے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو بات مکمل نہیں ہوئی۔ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، کیا بنایا؟ وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ جب تک وہ نہیں بتایا جائے گا بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو بات کو مکمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آبجیکٹ۔ وہ لے آئیں گے تو وہ ہو جائے گا مفعول بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، اوکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، سورج کا ذکر کریں گے، چاند کا ذکر کریں گے۔ لفظ اللہ اس میں جلالت تو ہے، فاعل، تو فاعل اور مفعول بھی مل کر بات مکمل ہو گئی۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے بعد فاعل تو آ جاتا ہے، تب وہ فعل لازم، سمجھ، فعل لازم ذہن میں رکھیں، فعل کے بعد فاعل تو آ جاتا ہے، لیکن صرف فعل اور فاعل مل کر جملہ نہیں بن پاتا۔ مفعول بھی کی بات نہیں ہو رہی ابھی، صرف فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ مفعول بھی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ادھر، ورنہ کہہ دیتے کہ متعدی ہے، مفعول بھی لے آؤ۔ لہذا متعدی کی بات نہیں کر رہے، جہاں پہ فاعل سے ہی جملہ مکمل ہو جائے اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سچویشن ایسی آ گئی کہ فاعل بھی آ گیا لیکن جملہ ہی نہیں بن رہا، بلکہ فاعل کے بارے میں معلومات چاہیے۔ جب فاعل کے بارے میں معلومات مل جائیں گی وہ ہوگی خبر۔ فاعل کی معلومات، فاعل کی خبر، فاعل کی انفارمیشن، فاعل کون ہے، فاعل کیسا ہے، جب تک یہ نہیں پتا چلے گا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فعل ایک ایسا آ گیا، توجہ سے سنیے گا، کہ ایک ایسا فعل آ گیا کہ اس کے بعد جو فاعل آ رہا ہے اس فاعل کو خبر کی ضرورت ہے، اور خبر کا ضروری ہونا، فاعل کو خبر کی ضرورت ہونا، یہ ایک نقص ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک نقص ہے، اور اس وجہ سے اس فعل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں فعل ناقص، کیونکہ صرف فاعل کے ساتھ یہ فعل جملہ نہیں بنا رہا، فاعل کے بارے میں خبر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کو میں ذرا آپ کو نا ٹیکسٹ کی فارم میں آپ کو دوں، اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ افعال ناقصہ بتاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آج والے سبق میں ہی آپ افعال ناقصہ کے بارے میں بہت ساری باتیں جان جائیں گے،
میں نے یہاں پہ چھٹا لکھا ہے افعال ناقصہ کا اسم، آپ ذہن میں رکھیے گا ہم اسم پڑھنے آئے ہیں جو مرفوع ہے، تو پہلے افعال ناقصہ تو پتہ چلیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ نہ بنتے ہوں، نہ بنتے ہوں، نہ بنتے ہوں، صرف فاعل کے ساتھ مل کر نہیں بنتے جملہ۔ مفعول بھی کی ضرورت ابھی بھی نہیں ہے، ہاں فاعل ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی فاعل کافی نہیں ہو رہا، بلکہ فاعل کے ساتھ مل کر جملہ نہ بنتے ہوں، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو۔ خبر کی ضرورت ہونا، دیکھیں اس کو افعال ناقصہ کو کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، خبر پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا فاعل، اور یہ محتاجی ایک نقص ہے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ یعنی کیا، نامکمل افعال کہا جاتا ہے۔ اچھا نامکمل افعال تو ہو گئے افعال ناقصہ، تو اگر نامکمل کا پازیٹو لے کر آئے تو وہ ہوگا مکمل افعال، تو مکمل کو کیا کہیں گے ہم، تامہ۔ تو افعال ناقصہ کا الٹ ہے افعال تامہ۔ تو کبھی فعل کی دو اقسام اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ فعل کی دو اقسام ہیں، ایک فعل تام یا افعال تامہ، اور دوسری فعل ناقص یعنی افعال ناقصہ۔ اچھا 17 ہوتے ہیں یہ، میں آپ کو اس کی ایک لسٹ دوں، سارے 17 تو میں آپ کو ابھی نہیں دے رہا، تو میں آپ کو اس کی ایک لسٹ پرووائڈ کرتا ہوں کہ کانا، اچھا 17 ہوتے ہیں 17، تو 17 میں سے میں نے کچھ آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ پورے 17 یہاں لکھ دوں، پھر آپ لوگ بولیں اتنے سارے یاد کرنے پڑیں گے۔ میں نے ایک مخصوص ترتیب کے لحاظ سے آپ کو یہاں پہ کچھ دیے ہیں۔ کانا، کانا کا مطلب ہے تھا، سارا کا بھی وہی مطلب، زلہ، باتا، اصبح، اضحا، امسا، عادا، غدا، ما زالا، لیسا۔ آپ صرف اتنا یاد کریں، میں آپ کو جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یلو کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ بس یہ یاد کر لیں۔ 17 کو یاد کرنے کی ایک اچھی سی ٹیکنیک بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یہ یاد کر لیں بھائی، زلہ، باتا، اصبح، اضحا، امسا، بس اتنا یاد کر لیں، فنگر پہ کاؤنٹ کرتے کرتے 25 مرتبہ پڑھ لیں، زلہ، باتا، اصبح، اضحا، امسا۔ اور کیونکہ لیکن اس کو اس پوری لائن پر نظر رکھتے ہوئے یاد کرنا ہے، جو رٹا لگانا ہے اس پوری لائن کو دیکھتے ہوئے، تو جب آپ لائن کو دیکھتے ہوئے یاد کریں گے نا تو آنکھوں میں یہ بھی بس جائے گا، آنکھوں میں کبھی لئیسا بھی بس جائے گا، تو اگر کوئی پوچھے گا آپ کو کتنے افعال ناقصہ یاد ہیں تو آپ بے شک یہ تو فٹ سے بتا دیں گے، زلہ، باتا، اصبع، اضحا، امسا، پھر آپ کو دماغ میں آئے گا کانا بھی تو تھا، کوئی نہ کوئی ایک مازالہ یاد آ جائے گا، لئیسا تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آپ کم سے کم 8 10 اور پھر 17 بھی آپ کو ایک دن اس طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ تھوڑا شارٹ کر کے لے کے چلیں گے، پھر اس کے بعد اپنے وکابلری میں اضافہ کریں گے۔ دیکھیے بھائی، کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں افعال کی، فعل کی جمع افعال ہوتا ہے نا، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہو گئے، یہ وہ فعل ہیں سارے افعال ناقصہ، تو ایک بات آپ کے ذہن میں آئی افعال کہنے سے، بھائی جیسے ضربہ ہوتا تھا وہ ایک فعل ہے نا، فتح ایک فعل ہے، تو فعل کی تو گردان ہوتی تھی، فعل تو ماضی میں بھی ہوتا تھا، فعل تو مضارع میں بھی ہوتا تھا، فعل تو امر بھی ہوتا تھا، یا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس کی بھی گردان ہوتی ہے۔ کانا یہ ایک فعل ناقص ہے لیکن ہے تو فعل، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتمنا، کنتو، کننا، ایسے ہوتی ہے گردان، وہی قابلہ یقبلو والا مسئلہ ہے، قوالا سے قالا بنا تھا تو قوانا سے کانا بنا ہے۔ اچھا یقبلو، تو یہاں پہ آئے گا یکونو، تو یکونو سے بنے گا یکونو، ہاں مضارع میں آ جائے گا، یکونو، یکونانی، یکونونا، تکونو، تکونانی، یکننا، تکونو، تکونانی، تکونونا، تکونینا، تکونانی، تکننا، اور اکونو، نکونو، ایسے۔ اور جیسے قالا یقولو، یقولو سے بنتا تھا تقولو، تو کہتا ہے، اور اگر کہیں تو کہہ تو کیا کہتے تھے، قل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے، تو اس کے لیے آیا قل اللہ احد، هو اللہ احد۔ آپ تم لوگ پوچھنا آئے ہو کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، تو ان کو بتائیں، تو اس کے لیے بتائیں، ان کو حکم جو دیا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، صیغہ آیا
उसके ऊपर असली है काफ वाव लाम, बाब नसरा यंसुरु से है, लेकिन जो अमर बना वो बना कुल। तो इससे काना से क्या बनेगा, काना से बनेगा कुन। तो पहले काना की मिसाल देखते हैं, फिर कुन की भी मिसाल देख लेंगे। गल्ला बाता भी मैं आपको बताऊंगा, देखें। एक मिसाल लाते हैं पहले। एक मिसाल है, कानन नासु उम्मतन वाहिदा। देखें, अगर काना को हटाएं तो पता है अन्नासु हो, अन्नासु हो और उम्मतन हुआ, तो अन्नासु मुब्तदा होगा, मुब्तदा हालत रफा में होता, अगर होता ये मुब्तदा तो हालत रफा में होता, और अन्नासु होता, और फिर उसकी खबर होती ना तो वो होती उम्मतुन, उम्मतन नहीं होती, क्योंकि खबर तो हालत रफा में होती है। लेकिन यहाँ बात यह है कि काना आ गया है, फेले नाकिस। फेले नाकिस के बाद जो फाइल दरअसल आ रहा है ये इसका है इस्म। और मैंने आपको क्या बताया, फेले नाकिस का इस्म क्या होता है, मरफू होता है। अन्नासु मरफू है कि नहीं है, देख लें। फेले नाकिस का इस्म मरफू है, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे पहले सारी इंसानियत एक ही उम्मत थी, एक उम्मत थी, बाद में हुआ सब ये। फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, बाद में फिर अल्लाह ताला ने फिर भेजा, जब वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। पहले तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ही उम्मत थी, तो थी, सारे लोग थे। अन्नासु सारे इंसान थे, ये थे के लिए आया काना। अब आपको पता चला ना कि काना का इस्म क्या होता है, मरफू होता है। और हम मरफूआत पढ़ रहे हैं, फबअसल्लाहु, अल्लाह ताला ने फिर भेजे नबी, अ, खुशखबरी देने वाले, डराने वाले, व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि, इस तरह से। इस मिसाल को लिख लेना चाहिए वैसे वहां पे, यहाँ लिख लेना चाहिए। यहाँ मैंने लिख दिया मसलन कानन नासु उम्मतन वाहिदता। इस मिसाल में अन्नासु काना का इस्म है नहीं, अन्नासु ये किसका इस्म है, काना का। आप भी अपने बात नोट कर लें, जब आप किसी को पढ़ाएं काना के बारे में तो आप इधर उधर की मिसालें देने के बजाय जैद वैद की आप ये वाली मिसाल दें। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था, देखिए, कि आप याद कर लीजिएगा, जल्ला बाता अस्बहा अदहा अमसा। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा था कि काना भी याद कर लीजिएगा, भाई काना की मिसाल आ गई, जहन में रहेगा खुद ब खुद। जरा जल्ला बाता अस्बहा की भी बात कर लें। जल्ला का मतलब होता क्या होता है, जल्ला का मतलब, इसका मतलब है ना था, इसका मतलब है हुआ। जल्ला का मतलब है कि दिन के वक्त हुआ, बाता का मतलब है रात के वक्त हुआ, असबाह का मतलब है सुबह के वक्त हुआ, अदहा का मतलब है चाश के वक्त हुआ, अमसा का मतलब है शाम के वक्त हुआ। ये देखो औकात आ गए, वरना यहाँ पे वक्त नहीं था, जर्नल था ना ये स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात से स्पेसिफिक हो गए। तो ये पांच हैं, इनको कहेंगे हम यूं के, लिख के दिखाता हूं क्या कहेंगे, फिर देखें आप। ये औकात से मुत्तसिफ है, ये यूं कहूंगा मैं इनको कि ये औकात से मुत्तसिफ, औकात वाले औकात, टाइम्स। और वीडियो देखते देखते स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, वैसे सारा टेक्स्ट यहाँ पे वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे दी। मैंने क्या लिखा, मसलन असबह अदहा अमसा वल्ला बाता, ये पांचों औकात से, ये पांचों अफ़ाले नाकिसा, बल्कि ये कहना चाहिए ये पांचों अफ़आले नाकिस, ये पांचों अफ़ाले नाकिसा औकात से मुत्तसिफ हैं। जी, हैं, बस हैं काफी ना, होते हैं क्या मतलब, पांच नजर तो आए। असबहा का मतलब सुबह के वक्त, अदहा का मतलब चाश के वक्त, अमसा का मतलब शाम के वक्त, वल्ला का मतलब दिन के वक्त, बाता रात के वक्त हुआ, जो हुआ। अभी देखते हैं पुराने पाक में, पुराने पाक में एक मिसाल है, तो मैं
ڈھونڈتا ہوں پہلے پھر آپ کو دکھاتا ہوں. اصبحا کی مثال ڈھونڈ رہا ہوں، ملی ہے. اور اکیلے اصبحا دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 ہے، آخری آیت. قل، آپ ان سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، تو بتاؤ تو بھلا ذرا، ان اگر، اصبحا صبح، ماؤکم تمہارا پانی، غورن نیچے اتر جائے، چھپ جائے، غائب ہو جائے. زمین میں سے پانی نکلتا ہے نا، پورا دریا خالی ہو گیا، تہ نظر آ گئی، پورا سمندر خالی ہو گیا، تہ نظر آ گئی، کیا کرو گے پھر؟ آپ ان سے پوچھیں. قل ارأیتم، کیا کہتے ہو تم اس بارے میں، کیا تو بتاؤ تو بھلا ذرا، اگر صبح، تو اچھا یہ بات پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک وقت آیا، صبح اٹھے تم اور تم نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، کیا کر لو گے؟ کون لا کے دے گا تمہیں؟ تو اس کے لیے اسبحہ آیا ہے. یہ اسبحہ فعل ناقص ہے، ابھی بتایا تھا نا میں نے آپ کو. تو اسبحہ فعل ناقص ہے، تو ہمارا سبق کیا ہے؟ مرفوعات. ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات. تو اسبحہ فعل ناقص کا اسم وہ ہوتا ہے مرفوع. یہاں پہ اس اسبحہ کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے پانی. ماؤکم حالت رفع میں ہے کہ نہیں؟ ماؤکم، او او والی ساؤنڈ، یہ رفع میں آ گیا. غورن، یہ اس کا پھر وہ ہو جائے گا خبر، منصوب. خبر ابھی نہیں پڑھ رہے، منصوبات نہیں پڑھ رہے نا ابھی، ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا اسم. تو وہ ہے، دیکھ لیا آپ نے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، اگر صبح تمہارا پانی غائب ہو جائے، نیچے اتر جائے، فمئی یاتیکم، تو کون تمہیں لا کر دے گا، بماء معین، بہتا ہوا نظروں کے سامنے پانی. تو ہم پڑھیں گے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم یہ جواب دیں گے اللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ آپ ہی لا کے دیں گے. وہ کافر تو نہیں بولیں گے، کافر تو انکار کر رہے ہیں. تو ان سے یہ کہا ہے، یہاں سے پورا دیکھیں نا. ایک منٹ تھوڑا اوپر کریں، بات کیا چل رہی ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، آپ ان کو بتا دیں، بتائیے ان کو کہ وہی تو وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم، ذرا جلدی جلدی بول لیتا ہوں یار، وجعل لکم السمع، تمہارے اس نے یہ سماعت بنائی، والابصار، آنکھیں، اب تمہارے دل بنائے اس نے. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. کل، بتائیں ان کو، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اس نے زمین میں تم کو پھیلایا، اسی کی طرف تم سارے پھیر پھاڑ کے سمیٹ سماٹ کے اسی کی طرف جاؤ گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبیوں سے کہتے ہیں، لوگوں سے، مسلمانوں سے کہتے ہیں، کب آئے گا وہ وعدہ قیامت کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا قیامت کا، کب آئے گا؟ مذاق سمجھ رہے ہیں قیامت کو. مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ، اگر تم سچے ہو، واقعی کوئی قیامت کا سسٹم بھی ہے، آنے والی ہے. قل، آپ ان کو بتائیں، جہاں تک قیامت کے علم کی بات ہے بھائی، انما العلم، تو اس کا علم تو اصل میں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. جہاں تک میرا کام ہے، وہ انما، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، انا نذیر مبین، میں ڈر سنانے والا ہوں، کھل کے ڈر. فلما، اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیو کہ مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا. وہ علم جو اللہ تعالیٰ کو ہے، غیب کا علم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی جب غیب کا علم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دیا، بتا دی اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ اپنے حبیب سے کیا کیا بتائیں. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو جو بتائیں اللہ کی مرضی. جب ان کو پتہ چل گیا اور ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالج میں اضافہ ہوا، ان کو غیب کا علم ہوا، تو لوگ اسی بات میں جھگڑ رہے ہیں آپس میں، گویا کہ یہودیوں کی طرح سے ایک دوسرے، کوئی یہودی کوئی عیسائی آپس میں اسی بات پہ جھگڑتے رہتے تھے. آگے آ رہا ہے لکھا ہوا جواب، کب آئے گی قیامت. فلما رأوہ زلفۃ، دیکھیں گے نا، سیئت وجوہ الذین کفروا، کالے پڑ جائیں گے ان کے چہرے. کن کے؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. وکیلا، پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ رہا وہ قیامت کا دن
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آ گئی قیامت. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، تو اے بندے تو ان سے پوچھ کے بتاؤ تو بھلا ذرا، ان اہلکنی اللہ، کہ اللہ اگر مجھے، اے بندے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بات یہ والی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہوں، اور رحیمنا، یا ہم پر رحم کرے، تو اللہ کی مرضی ہے نا. وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ، لیکن جو کافر ہے ان کو کون بچائے گا عذاب سے؟ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جیسے چاہے رکھے، ہم تو راضی ہیں اس بات پہ. چاہے اللہ ہمیں جیسے رکھے، ہلاک کرے، فائدہ دے، نقصان دے، رحم کرے، نہ کرے. اللہ پاک رحم فرمائے لیکن نہ بھی فرمائے، تو ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے. لیکن فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے کافروں کو؟ قل هو الرحمن، آپ اب ان کو بتائیں صحیح سے کہ وہ رحمان ہے. آمنا، ہم تو اس پہ ایمان لائے بھی، وہ علیہ توکلنا، ہم تو اپنے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب جان جائے گا، من ہوا فی دلال، کھلی گمراہی میں جو تھا نا، ان قریب، زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، سین لگ گیا ہے تعلمون سے پہلے، پھر آیا وہاں پہ بھی کنتم آیا تھا نا، وہ بتانا تھا آپ کو. جیسے ابھی بولا تھا نا، کانا 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 کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم. ہاں کنتم، یہ بھی فعل ناقص ہے. تو آگے یہاں پہ آیا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، تمہارا پانی. یہ مثال لکھنی چاہیے، میں آپ کو اس کو ترجمے کے ساتھ یہاں پہ مثال لکھ کے دیتا ہوں. بھائی اب میں پڑھاؤں گا تو پھر میرے دماغ میں جو آئے گا میں یہ مثال یہاں پہ دیتا ہوں. اصبح کی مثال، یہ ہیڈنگ بن گئی بھائی، یہ اصبح کی مثال. اب پڑھ لیجئے گا، میں بتا چکا ہوں، اور اس کو لکھ لیجئے گا. پھر ایک اور اصبح کی مثال ہے، اگر میں تھوڑا سا گیپ اسی لیے دے دیتا ہوں، پاز دے دیتا ہوں تاکہ اسکرین شاٹ لے چکے ہوں. ابھی جو لائیو اسٹوڈنٹ ہیں، لائیو اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں، ان سے نہیں کہہ رہا. تو سکون سے کلاس، یہ ریکارڈنگ پوری مکمل ہونے کے بعد سکون سے اس کو اسکرین شاٹ لیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کو لکھیں. اور یہ اللہ کی آیت آپ تک، اللہ کی نشانی پہنچی ہے، سامنے ہے آپ کی نظروں کے، آنکھوں کے سامنے. تو اب اللہ تعالیٰ کی آیت آپ تک پہنچ گئی، اب آپ کا فرض بنتا ہے آپ کسی اور تک پہنچائیں. چاہے آپ اس کو مرفوعات پڑھانے کے بہانے سے بتائیں، چاہے آپ اس کو ویسے ہی کوئی بھی ٹاپک ہو وہ پڑھائیں، بتائیں. اچھا ایک بات یاد آئی، چلو ویڈیو نہ لمبی ہو جائے، جلدی جلدی سنیں. ایک دفعہ کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک جگہ پانی وانی کی تکلیف ہو رہی تھی، تو پانی نہیں آتا، تو کسی نے بورنگ کروائی. اس محلے کا، اس گلی کا ایک یہ تھا زمین کا حال کہ بہت نمکین اور بڑا کھارا پانی نکلتا تھا. ہاں. اب پانی تو نہیں آ رہا تھا، جو انہوں نے بورنگ کروائی، بڑی گہری بورنگ کروائی. انہوں نے مجھ سے کہا، وہ مجھے نیک سمجھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مولانا آدمی ہے، یہ دعا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار، اب بڑے تھے عمر میں، مجھ سے کہنے لگے کہ نا بورنگ کروا رہا ہوں، آپ دعا کرو کہ پانی آ جائے. میں نے کہا یہ تھوڑی دعا کرنی ہے کہ پانی آ جائے، یہ دعا کرنی ہے کہ میٹھا پانی آ جائے. پوری دعا مانگو نا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ آپ پہلے سے مائنڈ بنا کے کیوں بیٹھے وہ کہ کھارا ہی نکلتا ہے یہاں تو پانی؟ ارے بھائی میٹھا پانی. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا آپ ایک کام کریں. ایسے دماغ میں آیا کہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 ہے، میں نے خود ہی ایسی بول دیا، 30 مرتبہ پڑھ لیں. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آخر میں کہیں اللہ رب العالمین، اقرار کریں. 30 مرتبہ پڑھ لیں. اور بس میں نے کہا اللہ کا، باقی اللہ کی مرضی ہے. تو اگلے دن انہوں نے بتایا کہ ووٹنگ کرنے والے حیران رہ گئے اور ہم سب حیران رہ گئے. ہمارے پورے محلے کے 20 مکانات میں ایک وہ گھر ہے، میٹھا پانی نکلا، اور ایسا میٹھا پانی. اللہ کے کلام کی برکت ہے نا. تو بس کسی بھی طرح آپ کسی کو آیت بتائیں، چاہے ٹیچنگ کر کے بتائیں، چاہے جیسے بھی بتائیں. اچھا ایک اور مثال لینی چاہیے اصبح کی. یہ والا تھوڑا سا ہے لمبا،
لیکن اس میں آپ ہاں ڈھونڈو، ریکارڈنگ روک کے ڈھونڈتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آیا ہے، وہ اسبحا، اور صبح کے وقت، ابھی بتایا تھا نا صبح ہوا، یہ پہلے ناقص ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا اسم ہوتا ہے جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، وہ آدو ام موسیٰ، پورا مرکب اضافی کمپلیکیٹڈ، تو فؤادو ام موسیٰ، ان کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا دل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبح ہوئی، وہ واقعہ چل رہا ہے نا جب ان کے گھر میں وہ آئے تھے تو ان کو باکس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، وہ اصبح، صبح ہوئی، فؤاد ام موسیٰ، تو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فراغا، بے قرار، ان کا دل بے قرار ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا فؤادو، یہ ہو گیا مرفوع، اور پھر ایک دن آپ کو منصوب پڑھاؤں گا تو پھر یہ سبق آئے گا، بھائی یہی سبق آئے گا، پہلے ناقص کی بولیں گے تب خبر منصوب ہوتی ہے، پھر یہی مثال آئے گی، وہ اس وقت زیادہ آسان ہو جائے گا، ابھی نیا نیا لگ رہا ہے نا، پھر یوں یہی مثال آئے گی اس وقت، ابھی فوکس کر رہے ہیں فؤادو پہ، اس کے مرفوع ہونے پہ، اس سبق میں منصوبات کے سبق میں جب منصوبات پہ فوکس کریں گے تو کہیں گے کہ اس پہ فوکس کریں گے فراغن کے منصوب ہونے پہ۔ ہاں، یہ مثال لکھیں، اس مثال کو بھی یہاں پہ اپنے پاس نوٹ کریں۔ اصبح کی ایک اور مثال ہے، اصبح فؤاد ام موسیٰ فراغا، صبح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، فؤادو اصبح کا اسم ہے، کتنا کتنا آسان ہے۔ ذلہ کی بھی ایک مثال لیں، ذلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذلہ، یہ رہا ذلہ، دن کے وقت، اور دن کے وقت کی بھی کوئی مثال لیں، یہ سب میں نے ڈھونڈی بھی ہے مثالیں، ابھی اچانک اچانک نہیں ڈھونڈ رہا ہوں میں، اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے کوئی کام، یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے، تلاش کر کے پڑھانے سے پہلے بڑی گھنٹوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے ایسے ویڈیو بنتی ہے، اور پہلے سبق پڑھا چکا ہوں ان لوگوں کو، یہ جو سن رہے ہیں نا اس وقت لائیو، یہ پڑھ چکے ہیں یہ سارا سبق، اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو شاید ان کے عقل کے ٹھکانے میں بات جا کے بیٹھ جائے۔ زلہ کی مثال لے رہا ہوں۔ نہیں دے رہا؟ دے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بما ضرب للرحمن مثلا، یہ والا، وہ جو ہم بیٹی کی پیدائش والی مثال تھی نا وہ والی چاہیے، ایک دن جو میں آپ کو نہیں پڑھا رہا تھا تو اس میں وہ لفظ آیا تھا قزیم، وہی لے لیتا ہوں، آئے گا ابھی، یہ والی لے لے مثال، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب اس میں سے کسی کو نا خوشخبری دی جاتی ہے بالانثى، کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ، تو دن کے وقت اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ، اس خبر کو سن کر، حالانکہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے یہ، مطلب اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ناؤذ باللہ، عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہندو کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے کیا؟ ہمارے تو رام کی وہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، تو لوگ، اس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کی کوئی کیوں ہوگی، ورنہ پھر وہ اللہ ہی نہ ہوا جس کی کوئی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، خالق اور مخلوق کا فرق کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، خالق خالق ہوتا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بنا لیتے ہیں البناتی، سبحان، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں جاہل لوگ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے،
वलहुम मा यश्तहून। हाँ, और उस उन तमाम बातों से जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। वाइदा, और ये तो खुद वो लोग हैं अल्लाह ताला की बेटियां बनाते हैं। और खुद की अगर कोई बेटी पैदा होती है और उसको इस बात की खुशखबरी दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है बिल उनसा, तो जल्ला वजहू, तो दिन के वक्त उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वह कजीमन, और गुस्से के मारे सब गुस्से में आ जाता है। तो दिन के वक्त, रात को बच्ची पैदा हुई ना, तो दिन के वक्त तक उसका चेहरा देखा तो काला पड़ चुका था गुस्से के मारे। ये मिसाल भी लिखनी चाहिए। हम तो गल्ला की मिसाल लेने आए थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो ये बताने लग गए। जल्ला, ये बस लिख दिया वही अभी जो बताया था ना, कि किसी को बेटी पैदा होने की तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, तो यहाँ लिखा है चेहरा सिया हो जाता है बस। आप इसको लिख लें आप अपने पास। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। एक एक फेले नाकिस है, वो है बाता। बाता का मतलब पता है क्या है? रात के वक्त हुआ कोई काम। किस वक्त? रात के वक्त। तो उसके लिए जो फेल आता है वो आता है बाता। यूं कह लें कि बाता, बाता, बातू, बातत, बातता, ऐसे। बाता का मतलब है कि, बाता का मतलब कहें, रात गुजारी उस एक मर्द ने, बाता रात गुजारी उन दो मर्दों ने, बातू रात गुजारी उन सब मर्दों ने, बातत रात गुजारी उस एक औरत ने। ऐसे मतलब ये गर्दान चलती है। अब देखिए कि हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका, मैं जब पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो एक हदीस मुबारका मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिली। तो सनद वगैरह तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको वो हदीस के अल्फाज दिखा देता हूँ कि इदा बातत, देखो बातत है, ता साकिन है, लेकिन आगे लाम है ना, तो जिसको लाम से जोड़ने के लिए इसको कसरा देते हैं, तो इसलिए कसरा दे दिया। इदा बाततिल मरअतु, जब बीवी रात गुजारती है, मुहाजिरतन, अलग होकर, फिराशा, बिस्तर से, फिराशा जौजिहा, अपने शोहर के बिस्तर से अलग होकर, नाराज होकर रात गुजारती है, लानत हल मलाइकतु, सारे मलाइका उस पर लानत भेजते रहते हैं, यहां तक कि हत्ता तर्जिया, जहां तक कि वो वापस लौट कर ना आ जाए। तर्जमा भी इसका लिखना चाहिए। वैसे बता तो दिया है, लेकिन चलें, तर्जमा ये लिख दिया तर्जमा। और इस मिसाल में ये जो अल मरत अतु है, इसको नोट किया आपने? ये अल मरतु को नोट किया आपने? ये फेले नाकिस का इस्म है। तो भाई ये फेले नाकिस का इस्म हालत रफा में है। फेले नाकिस कहाँ है इसमें? ये रहा फेले नाकिस। फेले नाकिस का इस्म क्या होता है? मरफू। फिर जब आपको पढ़ाऊंगा ना मंसूबात, तो फिर इस पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये मंसूब है। मिसाल यही होगी। यानी मंसूबात का सबक कंपैरेटिवली आसान होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने फेले नाकिस का इस्म कुरान पाक से और हदीस से पढ़ लिया, मिसालें भी देख ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है। तो ये फेले नाकिस का इस्म हमारे पास कौन से नंबर पे आया था? छठे नंबर पे था। यानी ये सिक्स्थ मरफू इस्म था। टोटल कितने होते हैं? 8। सातवां बाकी है और आठवां बाकी है। सातवां और आठवां, वो सातवां और आठवां भी इसके नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अफ़ाल नाकिसा का इस्म मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं लाए नफी जिन्स। अच्छा, अभी तक इस्म चल रहे थे, अब खबर की भी बात होगी। कभी कभी खबर भी मरफू होती है। मतलब एक तो वो खबर होती ही मरफू है, लेकिन बाज मरतबा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अवामिल दाखिल होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी मुब्तदा पर खबर पर दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, लेकिन उनका एराब तब्दील कर देते हैं। एराब तब्दील कर देते हैं, वो देखेंगे हम। चलें।